إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، جنت اللہ کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے. صرف اس میں داخلہ ہی ایک انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اب یہاں کامیابی کے ساتھ، جنت میں داخلے کے ساتھ، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن میری تمام نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں مجھے صرف جہنم سے نجات دے دے، یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس لیے کہ جنت میں جانا طے ہے اگر بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا. تو جنت میں داخلے کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کے ساتھ جنت میں داخلہ ضروری ہے. جب تک ہم جہنم سے نہیں بچیں گے جنت میں داخلہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید میں فوز عظیم کی تعبیر استعمال کی گئی. بہت ساری آیات میں آپ دیکھیں گے اہل ایمان کے تذکرے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے. فوز کہتے ہیں کامیابی. کون سی کامیابی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک آدمی چاہے علم کی لائن میں ہو، تجارت کی لائن میں ہو، سیاست کی لائن میں ہو، اگر وہ کسی اونچے مقام کے پر پہنچا ہوا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس نے بہت ساری ناکامیاں اور بہت ساری غلطیوں کے بعد وہاں تک پہنچا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایک اونچے مقام پر پہنچ گیا. ہم کہتے ہیں نا غلطیاں کرنے کے بعد ہم سیکھتے ہیں، لیکن قرآن جو تعبیر استعمال کرتا ہے فوز کی، فوز ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جس میں کہیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، یعنی جہنم میں داخلہ نہ ہو. اس لیے کہ بہت سارے اہل ایمان ہوں گے
کہ توحید کے پر قائم ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کے اندر غلطیاں ہوگی، خامیاں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی، جس کی بنیاد کے پر انہیں جہنم میں اگر اللہ چاہے تو داخل کیا جائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا بیان ہے۔ 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بخاری کی بالکل طویل روایت۔ جب آپ شفاعت کر چکیں گے اور آپ کو کہا جائے گا کہ جہنم میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں، چاہے ان کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کم ایمان ہو، ان لوگوں کو باہر نکال لیجئے۔ آپ شفاعت کریں گے، انہیں باہر نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد جب شفاعت باقی نہیں رہ جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سے ایسے لوگوں کو باہر نکالے گا جو مومن ہوں گے، انتہائی کم درجے والا ایمان، ان لوگوں کو جہنم سے نجات دے گا۔ لیکن جہنم سے نجات کے لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بغیر توحید کے نجات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہنم سے نجات مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو جہنم میں اگر کچھ دن کے لیے گئے بھی تو نجات مل جائے گی۔ نجات صرف اہل ایمان، اہل توحید کے لیے۔ اللہ نے مشرکین کے بارے میں بالکل صاف کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ جب وہ یہ کہہ دیا ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ ان مشرکوں کے حق میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، نہ آپ کی ماں، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہاں اللہ نے کوئی کمپرمائز، کوئی سمجھوتا نہیں رکھا۔ ہم جو عقیدے کے باب میں اتنا زیادہ توجہ دیتے ہیں، یوں ہی نہیں ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے پر اسی پر محنت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر اسی پر محنت کرتے رہے، اگلا سبق نہیں ملا، نماز کی فرضیت نہیں ہوئی، جب تک کہ یہ بنیاد مضبوط نہیں ہو گئی۔ اسے غیر اہم مت سمجھیے گا، اس لیے کہ ہر چیک پوسٹوں کے پر آخرت میں اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ برزخی زندگی کا سب سے پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو کہاں سے نجات ملے گی؟ آخرت میں نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہاں پر بھی یہی عقیدہ کام آئے گا۔ ترمذی کی جو طویل روایت، ایک آدمی کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، تاحد نگاہ صرف ایک کارڈ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، یعنی وہ اپنے عقیدے کے بارے میں مخلص رہا ہوگا۔ وہاں پر اس نے کوئی سمجھوتا اور کسی قسم کی دغا بازی، بے وفائی نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان لی بطاقہ، ان لی حسنہ، کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اس کے بعد کارڈ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر تاحد نگاہ گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن اللہ کی توحید اس کے تمام گناہوں کے پر غالب آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے بڑھ کر وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی آپ کو کہے کہ آپ میری تعریف میں صرف ایک جملہ کہیں اور اس کے بدلے میں تمہیں پورا شہر خلد آباد دے دوں گا، تو آپ سوچیں گے نا کہ ایک جملہ تعریف اور اس کے پر اتنا بڑا انعام کیوں ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی تصور نہیں کر سکتے اتنی نیکیاں ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ یہ صرف توحید کی برکت ہے۔ ان جملوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں
جتنا بھی تعریف کا مستحق ہے صرف اللہ کو قرار دیا جائے. کائنات میں کبریائی اور عظمت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہی ہے اللہ اکبر کا مطلب. سبحان اللہ کا مطلب اللہ کو بے عیب قرار دیا جائے. اللہ کے کسی معاملے میں کسی فیصلے کے اندر اور اللہ کے کسی بھی چیز کے اندر چاہے اس کی ذات ہو اس کی صفات ہو کوئی عیب نہیں. اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی قابل تعریف ہے، نہ تعریف کو پسند کرنے والا اور نہ ہی تعریف کے پر اجر عطا کرنے والا. یہ ہے توحید کی برکتیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت کی نجات عقیدہ توحید کے بغیر ممکن ہے. جہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب واضح ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور تمام اہل ایمان بخش دیے جائیں گے، لہذا ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نیکی کے نام کے پر فساد برپا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ وہ اپنے بھائیوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی تجارت کے اندر بےایمانی کرتے دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ہم عصر کے بعد ایک مخصوص درود ہے اسے پڑھ لیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں. اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب جب ایک آدمی اس طرح کی حدیثیں سنے گا تو کیا اس کا مطلب نکالے گا؟ اس کا مطلب ہی نکالے گا کہ جب ایک مرتبہ درود کے پڑھنے کے بعد میرے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے میں کچھ بھی کروں. لوگوں نے ایک رات بنا لی ہے شب برات کہ اگر ہم اس رات میں عبادت کریں گے تو ہمارے سال بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب سارے گناہ معاف ہو گئے کچھ بھی کرو. یہ لوگوں کے درمیان نیکی کے نام کے پر فساد. بدعات کی بڑی خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ صغیرہ گناہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو راتیں ہم نے بنائی وہ ثابت ہی نہیں. شب قدر جس کی عظمت و فضیلت میں پوری ایک سورہ نازل بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جس کا نام ہی شب قدر ہے. 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کو عبادت کرنا. ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں جبکہ اس کی فضیلت بیان کی گئی. یہ بدعات کے نقصان ہوتے ہیں کہ سنت کی اہمیت ہمارے درمیان کم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بیان کی جاتی ہے اس کے ماقبل یعنی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، دیگر احادیث کے اندر کیا تفاصیل ہے، اس کے بغیر ہم صحیح معنی تک نہیں پہنچ سکتے. لوگ اس طرح ایک تو خرافات بدعات کو جنم دیتے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان بدعات اور خرافات کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہیں. انسان گناہوں پر دلیر ہوتا ہے جب اسے پتا ہے کہ میرے سارے گناہ بخش دیے گئے، یا میں ایک رات کو عبادت کروں گا یا جمعہ کے دن میں درود پڑھوں گا عصر کے بعد میرے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو وہ کیوں گناہوں کے بارے میں دلیر نہیں ہوگا؟ اسے پتا ہے کہ معافی ملنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر فضیلتیں بتائی بھی تو وہاں صغائر ہے، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ہوگا اہتمام کے ساتھ. اور وہاں پر بھی آپ نے تفریق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کے درمیان فرق ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے لوگوں کو چکر دیے تو کعبۃ اللہ کا چکر لگانے سے وہ چکر ختم نہیں ہوگا. لوگ یہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک عمل کہ اپنی وفات سے چند روز قبل منبر کے پر تشریف لائے اور کہا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے یا تو اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آج وہ اپنا قرض لے لے، اپنا بدلہ لے لے. جب نبی کو اس معاملے کے اندر نہیں بخشا جائے گا تو عام امتیوں کی بساط کیا رہ جاتی ہے؟ حقوق العباد آخرت میں بخشا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے نہیں ہوگا، وہ بندوں کے حوالے کیا جائے گا. ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا. یہ سارے ماحول، سارے حالات، ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا تو ایک لائن کو پکڑنے کے بعد ہم جنت پہنچ گئے.
آپ کو بقیہ ساری خرابیوں اور بہت ساری غلطیوں سے بچتے ہوئے وہاں تک جانا ہے۔ تو فوز عظیم کا مطلب ایسی کامیابی جس میں کسی جگہ کے پر آپ کو پکڑا نہ جائے، کہیں آپ کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، ڈائریکٹ آپ جنت تک جائے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کے منہج کے اندر خرابی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ معاملہ بہت بیکار ہوگا، بڑا سنگین ہوگا۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جیسا کہ آج کے خطبے کا موضوع ہے، میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ایک روایت کو پیش کیا۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ساتھ چاہتا ہے، اور انسان کو اس کے ساتھیوں کی بنیاد کے پر عزت ملتی ہے۔ ایک آدمی اگر بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو لوگ اس کو عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھا ہے، اور انسان ایسے لوگوں کو تلاش بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا، قارون جب سج دھج کر اور ناز و نعمتوں کے اندر پلا ہوا، لوگوں کے درمیان تکبرانہ انداز سے چلتے ہوئے جا رہا تھا، تو دنیا داروں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں قارون کی طرح عزت ملتی، قارون کی طرح دولت ملتی، اور قارون کی طرح دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت کے سامان ملتے۔ یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ تو انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں ہے۔ اہل ایمان، ان لوگوں کی محبتیں دنیا میں ایمان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے موقع پر ان کے بھائی جو کہ کافر تھے اور ایک انصاری صحابی انہیں قیدی بنا رہے تھے، کہا کہ انہیں اچھے طریقے سے باندھنا، ان کی ماں انہیں فدیے کے طور کے پر دودھ والی اونٹنیاں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے، تم نہیں۔ یہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے رشتے نہیں۔ قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا سورہ زخرف میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین۔ قیامت کے دن جہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رشتہ باقی ہوگا۔ یہ رشتہ دنیا میں بھی اٹوٹ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اٹوٹ رہے گا، اور وہ ہے ایمان کا رشتہ۔ کہا سارے لوگوں کے درمیان دشمنیاں ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، لیکن اہل ایمان، اہل تقوی، یہ وہاں پر بھی اپنی دوستی کے پر قائم ہوگے۔ عقیدے کا ایک بہت اہم باب ہے الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ معیار ہے عقیدے کا، جسے ولا اور برا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اگر کوئی ہمارا ہم عقیدہ ہے، ہمارے منہج کے پر ہے، کتاب و سنت کے پر قائم ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے ہماری محبت اپنے خونی رشتے سے کہیں زیادہ شدید ہونی چاہیے۔ آگے وہ چیز آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا۔ تو یہ معیار ہے اہل ایمان کا، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنے والا۔ تو یہ اصل معیار ہے، اسی کے پر سارے معاملات طے ہونے والے ہیں، چاہے وہ دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو۔ اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، وہ بھی جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ جنت تو ملے گی، سونے پر سہاگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ مجموع الزوائد کی ایک روایت جسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مجموع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ میرے نزدیک میری جان، میرے مال، میری اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد ستاتی ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کے درمیان سب بھول جاتا ہے، لیکن صحابہ کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی
کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ ایک صحابی کھلے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میری اور آپ کی موت۔ اب یہاں لوگوں نے یہ عجیب و غریب المیہ بنا لیا ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے بلکہ پردہ کر گئے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنے کا؟ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کا عقیدہ نہ تو اصحاب کرام میں تھا نہ اسلاف کرام میں، یہ بعد میں لوگوں نے بنایا۔ اگر لفظ موت یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے تو بتائیے کہ اس صحابی سے بڑا گستاخ کون جو خود کہہ رہے کہ اللہ کا رسول میں جب آپ کی اور میری دونوں کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ وہاں صحابہ بھی موجود ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا، نہ وحی نازل ہوئی اس کے پر اعتراض ہوا، تو ہم پھر اس کے پر اعتراض کرنے والے ہوتے کون؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت یا وفات کے پر تنقید کرتا ہے تو اعتراض کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ قرآن و حدیث کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، یہ ہمارے پر اعتراض نہیں ہے۔ اگر گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر قرآن مجید کے پر لگاؤ۔ سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، افئن مات او قتل، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا تو آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ سورہ زمر میں ڈائریکٹ خطاب کر کے کہہ رہا ہے اللہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی مرنا ہے۔ کیوں اعتراض ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ اپنی من مانی فکروں کو لوگوں کے ذہن و دماغ کے پر مسلط کیا جا سکے۔ تو صحابی نے کہا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہمارے درمیان ہے، کتاب و سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو قرآن اور حدیث میں تعبیرات، جو عقیدہ، جو فکر پیش کی جا رہی ہے وہ ہم مانیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اور میری دونوں کی موت واقع ہو جائے گی تو آپ رفعت مع النبیین، جب جنت میں داخل ہوں گے، آپ جنت میں داخل ہوں گے اور میں بھی جنت میں داخل ہوں گا، آپ نبیوں کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا خشیت اللہ اراک، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔ بات کس کی ہوئی؟ محبت کی، کہ اللہ کا رسول مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ آیت نازل ہوئی اطاعت کی، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وَالصِّدِّقِينَ، صدیقین اللہ کے سب سے سچے بندوں کے ساتھ ہوگا، وَالشُّهَدَاء، شہیدوں کے ساتھ، وَالصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے بڑھ کر رفاقت، دوستانہ سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت یہ جنت میں نبیوں کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، اگر کسی مومن کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے شدید ہونی چاہیے۔ آپ نے صاف کہا نا، جب تک کہ میں دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ناقص ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں اور یقیناً ہر کسی کی خواہش ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا اور اہم باب ہے کہ ہم چاہتے ہیں
کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو اس کی بنیاد ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ دوسری روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ایک صحابی آئے، دیہاتی تھے، ڈائریکٹ آ کر سوال کرنے لگے، اللہ کا رسول یہ بتائیے متی الساعۃ قائمہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محو گفتگو تھے، بات سنی، جواب نہیں دیا۔ جب بات ختم ہو گئی تو پوچھا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ وہیں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول یہاں موجود ہوں۔ تو کہا سوال کیا تھا؟ کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما عادت لہا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہر کوئی قیامت کی نشانیاں، دجال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، لیکن کیا دجال سے بچنے کے ذرائع ہمارے پاس ہے؟ وہ ایمانی پاور ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں، آج چھوٹے چھوٹے دجالوں کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں نا، یہ پیر ولی جن کو کہا جاتا ہے، مزاروں کے پر جو ڈھونگ رچے جاتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کرنے والے لوگوں کے ساتھ شوبدہ بازیاں کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پر ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، بکنے لگتا ہے۔ اس کمزور ایمان کے ساتھ ہم دجال کا مقابلہ کریں گے جو کہ اتنا پاورفل ہوگا کہ ایک آدمی کو جگہ کے پر کاٹ کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اتنی بڑی شوبدہ بازی تو آج کسی کے پاس نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں جنت و جہنم ہوں گے، ظاہری طور پر، حقیقی طور پر نہیں۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دجالوں سے بچ نہیں پاتے، اتنے بڑے دجال سے کہاں بچ پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سوال کی جانب پھیر دیا، کہا کہ اس کی تیاری کیا ہے؟ ہر کوئی قیامت کی نشانیاں، قیامت کب واقع ہوگی، کیسے واقع ہوگی، کیا ہوگا، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے تیاری ہو۔ آپ اگر پریکشا، امتحان دینا چاہتے ہیں، ایگزام دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ صرف ایگزام کی ڈیٹ معلوم ہونے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، یا تو آپ کا امتحان بہتر نہیں ہو سکتا۔ امتحان کا بے صبری سے انتظار وہ کرتا ہے جس نے اس کے لیے تیاری کی ہو۔ وہ منتظر ہوتا ہے کہ کب وقت آئے اور پھر اس کے بعد میں ایگزام دینے کے بعد کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لیے تیاری کیجئے ویسی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جانب سوال کو پھیرا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا رسول، میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کیا ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انت مع من احببت، کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لیکن یہ محبت وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ اصحاب کرام کی محبت زبانی نہیں تھی، وہ نبی کے ایک اشارے کے پر اپنی جان، مال، وقت، ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت دیناریہ قبیلے کی ایک صحابیہ، جنگ احد میں ان کے بھائی، بیٹا، یہاں تک کہ باپ اور اس کے بعد شوہر بھی شہید، چار قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یکے بعد دیگر خبریں آتی ہیں۔ اپنے آنسوؤں کے پر قابو پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتی ہے۔ یہ ہے محبت کہ سارے رشتوں کے پر، ساری شہادتوں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی۔ یہ اصحاب کرام کی محبت ہے۔ یہ عشق رسول کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ ان المحب لمن یحب لمطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اس کے کہے کے مطابق چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومن کے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا کہ اسے اٹھا لو، کسی اور چیز میں استعمال کرو۔ کہا کہ نہیں، جس چیز کو نبی نے چھوڑ دینے کا حکم دیا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ محبت تھی، نبی کے لیے سب چھوڑ دینے کے لیے اور نبی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، یہ محبت ہے۔ اور اسی محبت کا دعویٰ یہاں صحابی نے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے،
مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا. یہ محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت جس میں اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیاری بات بیان فرمائی. یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے، وہ اہل ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، جنہوں نے آپ کا دیدار نہیں کیا. سنن دارمی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان سب سے بہتر کون ہے؟ تو جب سے ہم نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم قوم یکونون من بعدکم، ایسے لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، تمہارے درمیان نہیں ہیں، یؤمنون بی ولم یرونی، کہ جنہوں نے میرے پر ایمان لایا لیکن مجھ کو دیکھا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شدید محبت کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے بنیادی چیز اطاعت اور محبت کے دائرے میں گھوم رہی ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت شدید ہوگی تو اطاعت اسی انداز کی ہوگی. علامہ زی ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ خوش ہوئے ان کی خدمت سے. تب انہوں نے اپنی دنیا نہیں مانگی، دنیا کی کوئی کامیابی، کوئی ساز و سامان نہیں. سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بنیادی نقطہ، کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اگر وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے جنت چاہیے، لیکن کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یعنی اس میں جنت بھی ملنے والی ہے اور نبی کا ساتھ بھی ملنے والا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وغیر ذالک، کیا کوئی اور مطالبہ ہے، کوئی اور خواہش ہے؟ کہا کہ نہیں، بس اتنی ہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں جس طرح دنیا میں ہم ساتھ میں ہیں آخرت میں جنت میں بھی رکھے، تو پھر ایک کام کرو، فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ. کثرت سجود کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنا، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا، سنت کا، سنت مؤکدہ، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا. یہ تمہیں جنت میں میرے ساتھ کا ذریعہ بنے گی. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت کے اندر ملے تو پھر نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا. صرف فرض نہیں، فرض کے علاوہ نفل کا اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے آپ کے پر زیادہ سے زیادہ سجدوں کو لازم قرار دو. علاوہ سے چند اور اہم باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے یا تو قریب تر ہو گے. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی مسند احمد کی، کہا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم، کہ واقربکم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو میرے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب رہنے والے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنکم خلقا، جن کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہو. یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت، یعنی اللہ کا جو فریضہ، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اب یہاں جو بیان کیا گیا ہے حسن اخلاق کا تعلق لوگوں سے ہے، چاہے آپ گھر میں رہیں، دوستوں کے ساتھ رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے وقت، اگر آپ کسی جگہ کے پر ملازم ہیں تو ملازم کی حیثیت سے، جہاں کہیں پر بھی ہو آپ کے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، چاہے وہ زبانی معاملات ہو یا تو کردار کے معاملات. تو اللہ اور بندے دونوں کے ساتھ معاملات بہتر ہونے چاہیے. دو چیز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یتیم کی کفالت.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، بخاری کی روایت، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، بالکل بازو بازو میں ہے، جیسا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان کوئی تباعد نہیں ہوگا، دوری نہیں ہوگی، فاصلہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات میں کہتا چلوں، شریعت نے ہمیں یتیم خانے کا تصور نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کوئی یتیم خانہ قائم نہیں کیا۔ سب سے بہتر گھر آپ نے کون سا کہا؟ جس میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہو۔ اگر ہم اسے ایک یتیم خانے میں ڈالتے ہیں، اسے احساس دلاتے ہیں کہ تو سماج کا کٹا ہوا انسان ہے، تو ایسا انسان ہے جسے عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ کسی الگ جگہ پر رکھنا چاہیے، اسے احساس دلایا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے بہتر قرار دیا وہ گھر جس میں یتیم کی کفالت کی جائے، کہ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو کوئی باپ کی جگہ رہ کر اسے باپ کی شفقت اور محبت دے، ماں نہیں ہے تو کوئی ماں کی جگہ رہ کر ماں کی ممتا اور محبت لٹائے، اگر اس کے بھائی بہن نہیں ہے تو گھر میں ایسے بچے ہو جو بھائی اور بہن کی جگہ رہ کر اس کا ساتھ نبھائے۔ نفسیات، انسان کی سائیکالوجی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام سب سے عظیم دین ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ اسلام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اسلام میں تصور نہیں ہے۔ یتیم خانہ بنانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں کسی یتیم کو رکھ کر اس کی کفالت کیجیے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا، چونکہ یہ عمل مسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اسے 1000 2000 کی ضرورت تھی، آپ نے دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یتیم کی کفالت آپ کو 24 گھنٹے اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کی پرورش کرنا ہے، اس کی تعلیم تربیت ساری چیزیں ہیں۔ تو چونکہ عمل بہت لمبا ہے لہذا اجر بھی اللہ کے یہاں پر بہت بڑا ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے تعلق سے کہا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ یتیم کی کفالت کرنے والا اور بچیوں کی پرورش کرنے والا، دونوں کے بارے میں آپ نے ایک ہی چیز استعمال کی، جس طرح دونوں انگلیاں ہیں قریب قریب کی۔ تو بچیوں کی خاص طور سے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہر دور میں مشکل رہا ہے اور آج بھی بچوں کے مقابلے میں انسان بچیوں کی فکر زیادہ کرتا ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اور بچوں کے مقابلے میں ان کی تربیت، ان کے پر نگرانی رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ مشکل عمل ہے اللہ کے یہاں اجر بھی اتنا زیادہ ہے، کہ اگر کوئی 2 بچیوں کی بہترین تربیت کرتا ہے اور وہ بالغ ہو جاتی ہے بلوغت تک اور اچھی جگہ نکاح کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بالکل قریب ہوگا قیامت کے دن جنت میں۔ تو یہ چند افراد ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بھی بہت سارے افراد ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اگر بنیادی چیز دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت اور اللہ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا، بندوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر اور اس کی جنت پانے کا، ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جنت میں جائیں اور جنت میں جانے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائیں۔ ہمیں ایسے اعمال کی، چاہے تیری اطاعت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تیرے حقوق کی ادائیگی ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، حسن اخلاق ہو، یتیم کی کفالت ہو، بچیوں کی بہترین پرورش ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی مل سکے پروردگار ہمیں اسے اختیار کر کے اس راہ کے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے بدلے میں جو اجر تو نے رکھا ہے جنت، اور جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ہمیں وہ چیز عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔